الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، صاحب ذی قدر، تمامی سامعین اور سلسلہ آستانہ عالیہ قادریہ کے تمام ہی مریدین، معتقدین، وابستگان، محبان اور اس سے جڑے تمام ہی لوگ اور وہ تمام لوگ جو بزم و کونسل ڈاکٹر پیر سید مزمل حسین شاہ قادری علیہ الرحمہ کی کوششوں میں شامل حال ہیں، جو فروغ علم کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، ان سبھی کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر رمضان شریف کا مہینہ ہمارے سر پر آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 روز کے بعد رمضان کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ اس ساعتوں میں جو ابھی ہم نے وقت گزارا، 20 مارچ سے لاک ڈاؤن شروع ہوا جو مکمل طور پہ، اور اس کے بعد سے آج 21 اپریل ہو گئی۔ 1 مہینہ 1 دن 32 دنوں میں ہم نے کیا کیا یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ مساجد بھی بند کر دی گئیں، یہ بھی کر دیا گیا، وہ بھی کر دیا گیا، گھر میں مقید کر دیا گیا، سیلف آئسولیشن کر دیا گیا۔ ان تمام صورتحال کے اندر تو ہمیں بہت سارا وقت مل گیا تھا۔ نہ بچوں نے پڑھنے جانا ہے، نہ ٹیوشن ہے، نہ ہوم ورکس ہے، نہ کلاس ورکس ہے، نہ کاپیز ہے، نہ کام ہے، نہ کوئی دھیان ان کا اس طرف، نہ بڑوں نے کام پہ جانا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ جب تخلیقات عبادت کے لیے ہوئی ہے تو پھر ہم کس کام میں لگ گئے؟ چلے جو ہوا سو ہوا۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے، یہ استدعا ہے کہ خدا را اس مہینے کو برباد نہ ہونے دے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص کو رمضان میں شفاعت نہ ملی، جس شخص کو رمضان میں بخشش نہ ہوئی، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جنت میں داخل نہ ہوا، حاصل حسنات نہ کر سکا اپنے آپ کو، اللہ کی رحمت کا شامل حال نہ ہوئی جس کے، وہ جہنم میں جائے گا۔ رمضان بڑی رحمتوں و مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ دن کو روزے رکھیں، رات کو قیام کریں۔ وہیں پر ایک گزارش ہے آپ سے، یہ ہر سال ہم کرتے ہیں، اس سال پھر ہم آپ کے ساتھ یہی گزارش پیش کر رہے ہیں کہ اور اسپیشلی ان نئے لوگوں کے لیے جو بہت سارے اس دفعہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، ان تمام لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ قرآن رب تعالیٰ کا ایک وہ خط ہے جو اپنے بندے کے نام رب نے لکھا ہے، اور اس کا وسیلہ نبی علیہ السلام۔ پہلی وحی کے الفاظ آپ بھی جانتے ہیں، اقرا سے شروع ہوئی، اور ہمارا دعویٰ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ عاشق رسول ہیں، ہمارے لیے جان حاضر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ لیکن افسوس وہ قرآن جس کی تبلیغ کے لیے 23 سال تک میرے نبی نے مشقتیں اٹھائی، تلوار کھائی، زخم کھائے، خون بہایا، فاقے کیے، آج اسی کتاب کو ہم نے بند کر کے طاق پہ رکھ دیا ہے۔ اور اگر رمضان میں کچھ لوگ، کچھ تعداد، ایک بڑی تعداد ہے جو اب بھی نہیں پڑھتی، وہ پڑھتے تو بس صرف عربی پڑھتے ہیں، ہماری ریسیٹیشن ہوتی ہے تو جسٹ فار اونلی عربک۔ اس میں کیا لکھا ہے، رب تعالیٰ نے بھیجا کیا تھا پیغام، وہ پیغام ہے کیا، وہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ بتائیں، ایک سلطنت کا بادشاہ ہو اور وہ اپنے سپاہی کو ایک خط لکھے، اور سپاہی میدان جنگ میں ہو، اور اس کا خط وہ چومے کہ میرے بادشاہ نے مجھے یاد کیا، مجھے خط بھیجا، اور چوم کر عزت سے اپنی ٹوپی میں رکھ لیں، اور جنگ ختم ہو جائے اور بادشاہ پوچھے میرا خط ملا تھا، وہ کہے ہاں ملا تھا، اور پھر وہ پوچھے کہ تم نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا؟ انہوں نے کہا حضور پڑھا نہیں، میں نے خط کو چوما اور رکھ لیا۔ تو کیا خط اس لیے بھیجا تھا کہ تم چوم کے رکھ لو اور پڑھو نہیں؟ اسی طرح سے رب کا یہ پیغام ہے، اسے پڑھنا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو خود میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے تو اسے عربی میں نازل کیا تھا کہ آسانی سمجھ سکو۔
بزم کونسل ڈاکٹر پیر سید مزمل حسین شاہ قادری علیہ الرحمہ کی طرف سے ہم نے پھر اہتمام کیا ہے. تقریباً 50 لوگوں کو ہم خزائن العرفان ترجمہ کنز الایمان پیش کریں گے. بس آپ نے اتنی مہربانی کرنی ہے کہ روز 1 سے 12 پڑھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے 1 سے 12 پڑھنا ہے روزانہ, اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ پہلے ایک رکوع پڑھیں گے, پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے, اور پھر تفسیر پڑھیں گے. جہاں آپ کو ایسا لگے کہ اگر آپ نے ایک رکوع پڑھا اور اس رکوع میں کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئی, کوئی اچھی لگی بات, تو ہم آپ کو ہائی لائٹرز بھی دیں گے. آپ اس قرآن کے اوپر اس لائن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگے کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے آگے آپ سوالیہ نشان بنا دیں, اور پھر آپ ہمیں دوبارہ رابطہ کریں. جب آپ ہمیں رابطہ کریں گے تو جو ضخیم تفاسیر ہیں, جیسے ابن کثیر ہے, ضیاء النبی ہے, ضیاء القرآن ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, حسنات ہے, سید التفاسیر ہے, اور مختلف تفاسیر در منشور وغیرہ, ان میں جو لکھی ہوئی کی تفاسیر ہوں گی وہ ہم آپ کو بیان کریں گے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے, تاکہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور جہاں آپ ہائی لائٹ کریں وہاں قلم سے کنارے پہ حاشیہ ضرور لکھیں کہ آپ نے کس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. وہ آپ اپنا نوٹس ضرور بنائیں. جب اس قرآن کو ایک بار آپ پڑھ لیں گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں گے, اور آپ کو جب یہ مزہ آ جائے گا تو اس کو قرآن کو 1 سال کے بعد, دوسرے سالوں تیسرے سال, تو 2-3 سال کے بعد اس کی ریویژن کے بعد اس کے مضامین آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. یہ وہ نشہ ہے, یہ وہ تعلق ہے جس کے لیے صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن تو ایسا ہے, ایسی کتاب ہے میرے رب کی کہ نحل میں خود رب نے فرما دی کل شیء تبیانا, ہر شے کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جوتے کے تسمے بھی گم جائیں تو میں قرآن سے پوچھوں گا اور یہ قرآن مجھے بتائے گا. یہ تو داعیٰ الی اللہ باذنہ سراجا منیرا ہے, یہ تو دین کی طرف بلانے والی ہے, یہ تو شفا دینے والی ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جون میں, اگر مئی میں نے قرآن شریف میں بہت زیادہ ٹائم دے دیا تو جون میں پھر ایگزامس اگر ایس ایس سی بورڈ نے اور جولائی میں ایچ ایس سی بورڈ نے اناؤنس کیے ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ قرآن شفا ہے. ذہن کا ناقص ہونا یا چیزوں کو یاد نہیں ہونا یہ ایک عیب ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور قرآن شفا ہے. امام علی رضا سے پوچھا کہ میرا ذہن کمزور ہے تو کہنے لگے قرآن پڑھا کر, اور خوب پڑھ, اور خوب پڑھ, اور پڑھ, زیادہ پڑھ. اس کے پڑھنے کی وجہ سے تیرا ذہن تیز ہو جائے گا. قرآن اپنے قاری کے فہم کو تیز کرتی ہے. جو چیز آپ 1 مہینے میں کرتے تھے وہ کام آپ 1 ہفتے میں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے, یہ ذوق, یہ شوق عطا فرمائے. قرآن بھی ہم پرووائڈ کریں گے. بزم کونسل ڈاکٹر پیر سید مزمل حسین شاہ قادری علیہ الرحمہ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے اور زیر سرپرستی ہمارے پیر و مرشد صاحبزادہ محمد شعیب شاہ قادری مظلہ علی کے زیر سایہ وہ ہائی لائٹرز, وہ پین, تمام تر سہولیات, اور ہر وقت آپ کے لیے 24 گھنٹے آن لائن سروسز حاضر ہوتے ہیں. جہاں جس آیت میں آپ پھنس جائیں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے, ہم اور ہمارے ساتھ دوسرے علماء کرام موجود ہوں گے. خدا را ایک بار ہماری فرمائش پر, ہمارے کہنے پر اس موقع کو, اس لاک ڈاؤن کو, اس کرونا وائرس کو, جو لوگوں کے لیے مصیبت دنیا کے لیے بڑی بڑی امپائرز بیٹھ گئی, اٹلی, فرانس, جرمنی, اسپین اور سب سے زیادہ امریکہ, برطانیہ, جو تباہیاں مچائی ہیں یہود و نصارہ نے, جو تباہی ہو گئی, لیکن مسلمان اس سے فائدہ لے لے. مولا علی سے پوچھا مجھے پتہ کیسے لگے گا تکلیف رب کی طرف سے آزمائش ہے, یہ تکلیف رب کی طرف سے عذاب ہے. کہا تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے, اور تکلیف تمہیں اللہ سے دور کر دے تو یہ پھر تکلیف تمہارے لیے عذاب ہے. جب آپ قرآن سے قریب ہو جائیں گے تو آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے, اس کے رسول سے قریب ہو جائیں گے, تو جو دعویٰ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پورا ہوگا. پھر جب ہم اس قرآن سے عشق کریں گے, اس قرآن کو پڑھیں گے, تو خود ہمیں اپنے آقا کی سیرت پتہ لگے گی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن میرے نبی کے خلق کی تعریف کرتا ہے, اخلاق کی تعریف کرتا ہے, آپ کے حسنات کی تعریف کرتا ہے, آپ کی بات کی تعریف کرتا ہے, کائنات میں آپ کے معجزات بیان کرتا ہے, آپ کی شان بیان کرتا ہے. جسے مصطفیٰ کریم سے عشق ہو اسے چاہیے کہ اس رمضان شریف میں ایک مرتبہ اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے اس قرآن شریف کو ایک مرتبہ اردو ترجمے اور تفاسیر کے ساتھ پڑھیں. امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ
مجدد دین ملت پچھلی صدی کے جو کام کر گئے اس کا تو قرض ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ جو کام کر جائیں گے وہ اپنے اور اپنے والدین کے لیے، اور پھر وہ قرآن جب تک آپ کے پاس رہے گا اس کی خوبی یہ کہ وہ مضامین آپ کے رٹے ہوئے ہوں گے، آپ کے سمجھے ہوئے ہوں گے، آپ اپنی اولادوں میں نسلوں میں ڈال جائیں گے۔ اور میں ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے معاونت کی ہمیں اس قرآن شریف کے ہدیہ کرنے میں۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو معاونت کرتے ہیں ہمارے دین کے کام میں، اس کی ترسیل میں، اس کے لانے لے جانے میں۔ تمامی طرح کے لوگوں کے معاونت کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، شوق میں، فہم میں اور ان کے اس حسنات میں اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس دفعہ اس ساتھ میں، رمضان مبارک کی اس ساتھ میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے طرز عمل میں سے تھوڑا سا صدقہ اگر ہمیں مل جائے۔ 61 قرآن میرے امام پڑھا کرتے تھے، 61 قرآن میرے امام پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، 30 دن میں، 30 دن کے اور 30 رات کے 60 قرآن اور ایک تراویح۔ میری آپ سے گزارش ہے روز ایک سے پارہ۔ ہاں کوئی بہت مجبور ہے، بہت تکلیف میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، نکاحت میں ہے، یا اس کی جاب ایسی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا 1 سے 12 ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو آدھا پڑھ لے، 15 سے 12 تو کر ہی لے، کیسے بھی کر لے۔ شیطان کتنی سستی دلائے، کتنا روکے، آپ سے گزارش ہے اس کو عزم کریں۔ اور ہاں یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنوں کو بانٹتے ہیں، اس بزم کونسل سے جس نے جب بھی قرآن شریف مانگا ڈاکٹر پیر سید مزمل حسین شقادری علیہ الرحمہ کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے اسے کنزولی مان دیا۔ اور ہماری تو یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کے گھروں میں بھی کنزولی مان نہیں ہے ہم ان سے وہ دوسرے تراجم لے کر غیر مقلدین کے، اور ہم ان کو کنز الایمان پرووائڈ کرتے ہیں، خزائن العرفان پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ میری آواز جائے، جو بھی مجھ سے رابطہ کر سکے 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، وہ مجھ سے رابطہ کریں، ہم انہیں قرآن شریف پرووائڈ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو جتنا وائرل کر سکیں کریں، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سے ان کی دوستی ہو جائے گی، قرآن سے ان کا رابطہ ہو جائے گا، اس کا اجر عظیم آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے اور ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر قائم کرے۔ اس قرآن کو بانٹنے اور پڑھانے کا مقصد عقیدے کی درستگی اور نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ عشق مصطفیٰ ایمان کا جز نہیں، کل ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔